وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن آسان قسط نمبر 189 شروع کریں اللہ کا نام لے کر۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلوہم جنات تجری من تحتہا الانہار، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان کے مطابق، ایمان کے جو تقاضے ہیں ان کے مطابق ہی صالح اعمال کرتے رہے، ان قریب اللہ فرما رہے کہ ہم ان کو داخل کریں گے ایسی جنتوں میں جس کے دامن میں نہریں بہہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ وعد اللہ حقا، اور اللہ کا یہ وعدہ بالکل حق ہے، سچ ہے۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اور اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ کیوں نہیں؟ انشاءاللہ سب سے سچی بات تو اللہ کی ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، لا ریب فیہ، کوئی شک ہو ہی نہیں سکتا۔ اب تھوڑا سا ہم جو روٹ ورڈ ہیں، مد ہیں، ان پر تھوڑا غور و فکر کر لیتے ہیں، آیت کو لفظ پر لفظ ترجمہ کر لیتے ہیں۔ والذین، اور وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک صالح اعمال کیے۔ عاملو جو ہے عین میم لام، 360 کلمات آئے ہیں، عمل سے ہے۔ 360 کا جب میں فکر دیکھتا ہوں تو میں نے کہا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پورے سال میں ہی عمل کرنے ہیں، کوئی دن بھی نہیں چھوڑا۔ اگر دیکھا جائے تو شمسی کیلنڈر کے حساب سے 365 دن کا سال ہے، اور اگر دیکھا جائے قمری جو اسلامی کیلنڈر ہے اس سے 355 ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو عمل کا جو لفظ استعمال کیا وہ 360 دفعہ کیا قرآن میں، یہ اس مادے سے 360 دفعہ آیا ہے۔ الصالحات، صاد لام ہا، 180 کلمات ہیں۔ صالحات کیا ہے؟ ایسے عمل جو نیک ہوں، صلح بیسی سے ہے، اصلاح بیسی سے ہے، ایسے عمل جو ہمارے ضمیر کی، ہماری اصلاح کر دے، اور ایسے عمل جس سے پورے معاشرے میں اصلاح پھیل جائے۔ اللہ اکبر۔ تجری مادہ ہے جیم یا اور را، 64 کلمات قرآن کریم میں آئے ہیں۔ صالحات جو ہے اس کے 180 کلمات صاد لام ہا سے آئے تھے، اور تجری جو ہے اس کے 64 کلمات آئے ہیں، جیم یا را۔ تجری ہے جاری رہنا۔ جاری کیا ہوتا ہے؟ نہریں جاری ہوتی ہیں، چل رہی ہوتی ہیں، تو ان کے نیچے بہہ رہی ہوں گی یا جاری ہوں گی نہریں۔ تختہا، تخت جو ہے وہ نیچے کے لیے آتا ہے، تا ہا اور تا، 51 کلمات قرآن کریم میں آتے ہیں۔ تخت ہمیں پتہ ہے جو ماتحت ہوتا ہے، اس کو تھوڑا سمجھ لیتے ہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ اب روٹ ورڈ میں جو ہے، جو ہم اردو میں ہمارے استعمال ہوتے ہیں، بہت سارے لفظ جو ہے، عمل بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، صالح اعمال بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ تجری جاری سے ہے، الحمدللہ جاری جو ہے بہنے والی چیز کے لیے کہتے ہیں۔ تخت جو ہے ماتحت بیسی سے ہے، یعنی جو ماتحت کو ہوتا ہے جو نیچے ہوتا ہے، تو اسی لیے جو نیچے بہتی ہیں یہ دامن میں بہہ رہی ہوتی ہیں۔ سندخلوہم، سین جو ہے یہ آتا ہے مستقبل کے لیے، ایک صوفہ جو ہے وہ مستقبل بعید کے لیے آتا ہے، اور ایک مستقبل قریب کے لیے آتا ہے، دونوں ہی آپ کو قرآن میں ملیں گے۔ کچھ چیزیں جو ہیں ہمیں یاد کرنی پڑیں گی تاکہ سندخلوہم دخل سے ہے، اصل میں داخل ہونا، دا خا اور لام۔ 126 کلمات قرآن کریم میں آئے ہیں۔ الانہار، خالدین فیہا ابدا، خالدین جو ہے خلد سے ہے، ہا لام اور دال، 87 کلمات آئے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آتا ہے۔ ابدا اور بھی زور دینے کے لیے ہے کہ کوئی شک ہی نہیں ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے رہیں گے ایسی جنتوں میں، ایسی جنت میں جس کے دامن میں نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہم سے اپنے فضل سے، اپنی توفیق سے، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، جو اللہ چاہے وہی ہوتا ہے۔ بے شک ہمیں اپنی ٹوٹی پھوٹی کوششیں کرنی ہیں، پھر اللہ کی مدد ضرور آئے گی۔ آج جو چیزیں مجھے اور آپ کو مشکل لگ رہی ہیں عمل کرنا، جب ہم اس کی طرف آئیں گے تو انشاءاللہ اللہ اپنے فضل سے اور اپنی خاص توفیق سے ہمارے لیے وہ سب چیزیں آسان کر دے گا۔ ابدا جو ہے حمزہ، با اور دال، کئی دفعہ میں ریپیٹ کر چکا ہوں، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ، کیونکہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ مجھے کہتے ہیں جی حمزہ کہتے ہیں عربی میں، لیکن میں ہمیشہ دونوں ہی بیان اس لیے کرتا ہوں کہ جو میرے سننے والے ہیں وہ میرے جیسے ہی ہیں۔ جیسے میں نے پہلی بڑی دفعہ یہ تعارف کرایا کہ میں نے تو 50 سال کی عمر میں قرآن شروع کیا، تو الحمدللہ کوشش یہی ہے کہ اللہ نے جس طرح میرے لیے آسان کیا ہے،
اللہ کرے کہ جو لوگ بھی توجہ دیں گے، اور میری دعا ہے کہ اللہ سب کے لیے، ہم سب مسلمانوں کے لیے آسان کر دے، اس میں مجھے اور آپ کو اپنا اپنا حصہ، اپنا اپنا کنٹریبیوشن کرنا ہے جو بھی ہم کر سکتے ہیں۔ حمزہ بے دال یا الف بے دال، اس کے 28 کلمات آئے ہیں، ہمیشہ کے لیے آتا ہے۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اور اللہ سے زیادہ، اللہ اکبر، کون بات میں سچا ہو سکتا ہے؟ اصدق جو ہے صدق سے ہے، صدق صادق سچ کو کہتے ہیں، صدق سچ کو کہتے ہیں۔ صاد دال اور کاف جو کینچی والا 155 کلمات قرآن میں ہیں۔ قیلا کول سے ہے، کاف واو لام، 1722 کلمات آئے ہیں قرآن میں۔ جو بھی ہم لفظ سیکھیں گے نا تو قرآن میں اتنا ریپیٹیشن سے، آپ دیکھیں اصدق جو ہے وہ 155 مرتبہ آیا ہے، ہم نے اس سے پہلے خالدین پڑھا وہ 87 دفعہ ہے۔ تو ایک دفعہ ان لفظوں کو، ہم ان مادوں کو سمجھ لیں گے تو پھر جیسے جیسے بھی آئیں گے، یہ کبھی مستقبل کی حالت میں آتے ہیں، کبھی حال میں آتے ہیں، یا کبھی فیوچر کی اس میں ماضی کی حالت میں آتے ہیں، تو تھوڑا سا چینجنگ کے ساتھ آتا ہے، اور کبھی یہ تثنیہ کے لیے آتے ہیں، کبھی جمع کے لیے آتے ہیں، کبھی مذکر کے لیے، کبھی مؤنث کے لیے۔ تو یہ چیزیں ہمارے لیے آسان ہو جائیں گی، اصل تو مادہ ہمیں سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ، تو یہ ساری چیزیں ہمارے لیے آسان ہو جائیں گی۔ اب اس آیہ مبارکہ کو ہم ترجمہ کر لیتے ہیں۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لے آئے۔ دیکھیں، ایمان تو ہم مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گئے الحمدللہ۔ وعملوا الصالحات، شرط ساتھ یہ ہے، جہاں بھی آپ ایمان کا پڑھیں گے ساتھ یہ آئے گا کہ عمل الصالحات والعصر ان الانسان لفی خسر۔ سورہ العصر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمام انسان خسارے میں ہیں۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کون بچیں گے؟ جو ایمان لے کر آئیں گے اور عمل صالح کریں گے۔ صرف ایمان جو ہے، دیکھیں ایمان آج انشاءاللہ تعالیٰ بہت سارے ہمارے جو آج سبق ہیں وہ منافق کے بارے میں ہوں گے، تو منافق تو ہوتا ہی اس وقت ہے جب وہ کلمہ پڑھتا ہے، اور اس کے بعد وہ منافقت کرتا ہے تو اس وقت ہوتا ہے۔ انشاءاللہ وہاں پہ تھوڑی ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ تو یہاں اللہ فرما رہے ہیں والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائیں اور صالح اعمال کریں، سندخلہم جنات تجری من تحتہا الانہار، وہ ان قریب داخل کیے جائیں گے، ان قریب ایسی جنتوں میں جن کے نیچے، جن کے دامن میں نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ 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 ان جنتوں میں رہیں گے، اس جنت میں رہیں گے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہم سب کو ایسے اپنے فضل سے اعمال کی توفیق دے دے کہ اللہ اپنے فضل سے ہمیں معاف بھی کر دے۔ وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ بالکل حق ہے، سچ ہے۔ حق اور سچ آپ کریں، حق سچ کی بات کر رہے ہیں تو دونوں کا مطلب ایک ہی ہے۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اور اللہ سے زیادہ سچی بات اور کس کی ہو سکتی ہے؟ بے شک اللہ کے علاوہ تو کسی کی نہیں ہو سکتی، کوئی شک ہی نہیں ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر جو ہے 87 میں ہم نے پڑھا تھا، جو پیچھے پڑھ چکے ہیں، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ اس کے علاوہ کوئی الہ ہو ہی نہیں سکتا۔ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، وہ ضرور تم سب کو جمع کرے گا۔ اصل تو ہمیں شاید یہ یقین نہیں ہے۔ دیکھیں ایمانیت جو ہے نا، ان میں جو ایمانیت ہے کہ اللہ پر ایمان لے کے آؤ، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لے کے آؤ، اللہ کے رسولوں پر ایمان لے کے آؤ، اللہ کی کتابوں پر ایمان لے کے آؤ، اور اسی طرح جو ہے کل قیامت والے دن یوم آخرت پر ایمان۔ شروع ہی ہوتا ہے قرآن الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ جزا اور سزا کا جب تک کنسیپٹ ہمارے اندر نہیں آئے گا، یقین جانیں، تب تک ہمارے عملوں میں نکھار نہیں آئے گا یا سدھار نہیں آئے گا، کیونکہ ہمیں جزا سزا کا ہے ہی نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا، بس خار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہے، اے اللہ تیرے محبوب کی امت سے ہیں، بس ہمیں تو فور گرانٹیڈ، جنت تو ہمارے لیے فور گرانٹ ہے، مطلب ملنی ہے، ہمیں تو کوئی روک نہیں سکتا جنت سے۔ یہ ہے شیطان کا سب سے بڑا بہکاوا، سب سے بڑا بہکاوا ہے۔ چمی گوئے مسلمانم بلرزم کے دانم مشکلات لا الہ، اقبال کا بڑا خوبصورت شعر ہے کہ جب میں کہتا ہوں میں مسلمان ہوں تو میں لرز جاتا ہوں، کہ مجھے پتہ ہے اب مجھ پر ذمہ داری کتنی ہے۔ ہاں تو بہرحال اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو سمجھ دے۔ اور یہاں بھی اللہ فرما رہے ہیں ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ سے زیادہ کس کی بات سچی ہو سکتی ہے؟ کول جو ہے اللہ سے زیادہ کس کا، وہاں قیلا ہے، اللہ سے زیادہ کس کا کول سچا ہو سکتا ہے؟ اور یہاں حدیث کا لفظ آیا۔ اگلی آیت بڑی اہم ہے، اللہ اکبر، مجھے اور آپ کو سمجھنا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ایک آیت نمبر 123 ہے سورہ نساء کی، لیسا بِأَمَانِیِّکُمْ وَلَا أَمَانِیِّ أَہْلِ الْکِتاب، اے مومنو، اے مسلمانوں، نہ تمہاری خواہشات تمناؤں کے مطابق فیصلے ہونے ہیں، اور نہ ہی اہل کتاب کی تمناؤں کے مطابق۔ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا، جو بھی برا عمل کرے گا، يُجْزَ بِهِ، تو اس کا بدلہ پا کر رہے گا۔ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور اللہ کے علاوہ، اللہ کے سوا کسی کو اپنا، اللہ اکبر، کارساز، مددگار نہیں پائے گا۔ ولی جو ہے وہ جو کارساز ہو، ولی وہ جو انسان کو بچا لے، ولی وہ جو دوست بھی کے لیے بھی ولایت یہ آتا ہے لفظ، تو اللہ کے علاوہ تو کسی کو نہیں پائے گا۔ اس لیے جو ہم نے
دعوے کر رکھے ہیں نا کہ جو بھی ہیں جیسے بھی ہیں، بس ہم نے تو کیونکہ مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گئے. مجھے آج تک یہ بات نہیں سمجھ آئی. میں بہت دفعہ یہ سوال اپنے لیے بھی رکھتا ہوں، لوگوں کے سامنے بھی رکھتا ہوں. ہمیں کیا پتہ ہو کہ قرآن میں اللہ ہم سے کیا چاہ رہا ہے؟ ہمیں تو صرف اتنا پتا کہ ہم مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گئے ہیں، اب جیسے بھی ہیں ہمیں تو جنت ملنی ہے. ہم نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ہے، اب ہم جنت کے حقدار ٹھہر گئے ہیں. بھائی ہم نے کون سا امتحان پاس کیا تھا پیچھے؟ کوئی ہو نا کہ ہم نے پیچھے سے کوئی انٹری ٹیسٹ پاس کیا تھا کہ ہم مسلمانوں میں داخل ہونا چاہتے ہیں، تو پیچھے بہت بڑا ٹیسٹ دے آئے ہیں. ٹیسٹ تو سارا یہی ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ کہہ رہے ہیں الحمدللہ سورہ ملک میں کہ اللہ نے تو زندگی اور موت کا یہ پورے کا پورا ایک سٹیج سجایا ہے، اس لیے سجایا ہے تاکہ تمہارا امتحان لے لیا جائے. یہاں کا بادشاہ اللہ اکبر ہمیشہ کا بادشاہ نہیں ہے. جیسے آپ سٹیج ڈرامہ دیکھ لیں یا کوئی ڈرامہ آپ کے ذہن میں ہو تو جو وہاں کردار ہوتے ہیں وہ تو وقتی طور پر ہوتے ہیں. کوئی بادشاہ بنے تو کوئی فقیر بنے، وہاں کا فقیر اور پیشہ کا فقیر تو نہیں ہے جو اس ڈرامے میں دکھایا جا رہا ہے. وہ ہو سکتا ہے کہ جو بادشاہ بنے اس سے بھی بہت زیادہ مالدار ہو. تو یہ باتیں آج اپنے ذہن میں ہم ڈالیں کہ کوئی کیٹیگری جو بھی ہم سمجھ رہے ہیں نا کیٹیگری کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم نے جانا ہی جانا ہے جنت میں، وہ چاہے. اور یہی کنسیپٹ تھا اہل کتاب کا بھی. ہم اس کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. لیسا بھی امانی جی کم والا امانی جی. امانی جو ہے یہ ہم لفظ بیٹھ چکے ہیں، منیون سے ہے، میم نون اور یا. 21 کلمات آئے ہیں. تمنا، خواہش، آرزو، جو بھی آپ اس کا ترجمہ کریں گے آپ کو مل جائے گا. ترجمے سارے مل جائیں گے. جب آپ قرآن مختلف پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا دونوں سب کا مطلب تو ایک ہی ہے. تمنا بھی وہی ہے، آرزو بھی وہی ہے، خواہش بھی وہی ہے، سب کا ایک ہی مطلب ہے. سو ان جو ہے سین واو اور حمزہ یا سین واو اور الف 167 کلمات آتے ہیں. امانی جو ہے اس کے 21 کلمات آتے ہیں اس قرآن کریم میں. یجزا جزا سے ہے، ہم پڑھتے بھی ہے جیم زا زئی جو ہے، اور اسی طرح یا 118 کلمات قرآن میں آتے ہیں. آیت کا اگلا حصہ ہے ولا یجد لہ من دون اللہ ولیٰ ولا نصیرا. تو نہیں پائیں گے، اللہ اکبر، نہیں پائے گا اپنے لیے اللہ کے سوا کسی کو مددگار دوست. یجد جو ہے وجدہ سے ہے، واجد جو ہے، اچھا جو وجد میں آئے تھے وہ بھی کچھ شاید پا لیتے ہیں اس لیے کہتے ہیں اللہ اکبر. سب کے سب جو چیزیں اسلام سے ثابت نہیں ہیں وہ جتنے مرضی بھی کوئی کرے اس میں کوئی اسلام نہیں ہے. یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں. لوگ دمال ڈالتے ہوئے پتہ نہیں کیا کیا حرکتیں کرتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہوش ہی کھو بیٹھتے ہیں. اللہ سے معافی کے ساتھ کہتا ہوں. یجد لہ من دون اللہ. دون جو ہے دونک ماں سوائے کے لیے اس کو استعمال کر لیں، بار بار آئے گا. میں ویسے یہاں پہ اس کا ایک دفعہ مادہ بھی بیان کر دوں گا. ولیّم ولا نصیرہ، نہ کوئی ولی اور نہ ہی کوئی مددگار. یجد جو ہے واو جیم دال 107 کلمات قرآن میں ہیں. کسی چیز کو پا لینا، واجدہ کسی چیز کو پا لینا. دونا جو ہے دونا ذالک اس کے سوا. تو دون جو ہے اس کو یاد ہی کر لیں، بار بار تو میں نہیں ریپیٹ کروں گا. 144 کلمات آئے ہیں ملدن کا. اس کے پاس جب ملدن کا آئے گا تو اس کے پاس دونا جو ہے ماسوائے کے لیے آتا ہے اس کے سوا. ولیجن ولا نصیرہ. ولیجن جو ہے واو لام یا. 232 کلمات قرآن کریم میں ہیں. اسے دوست، کارساز، مددگار کے لیے بھی آتا ہے، لیکن یہاں کیونکہ رپیٹ کیا گیا نصیرہ بھی تو مددگار کو علیحدہ کر دیا گیا. نون صاد را 158 کلمات قرآن کریم میں ہیں. لیسا بھی امانی جکم ولا امانی جی اہل الکتاب. آپ اس آیت کو اپنے پڑھ کے پڑھیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ ہم سب کو پکار رہا ہے، سب سے خطاب کر رہا ہے، اے مسلمانوں، نہ تو تمہاری خواہشوں کے مطابق فیصلے ہونے ہیں اور نہ اہل کتاب کی خواہشات کے مطابق. ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہماری خواہشات، ہم مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گئے، ہمیں تو اب جانے جانا ہے جنت میں. وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا. جو بھی برا عمل کرے گا یجزا بہ، تو اس کا بدلہ پا کر رہے گا. ولا یجد لہ من دون اللہ ولیٰ ولا نصیرا. اور نہیں پائے گا اللہ کے سوا کسی کو اپنا دوست یا مددگار. اللہ اکبر. جس طرح آتا ہے نا سورہ نبا میں کہ اس دن فرشتے اور کھڑے ہوں گے، سارے کے فرشتے اللہ کے حضور کھڑے ہوں گے، اور جو بھی بات کہے گا کوئی بول نہیں سکے گا مگر وہی جس کو اللہ چاہیں گے، اور بات بھی کرے گا تو بالکل سچ بات، سچی بات. سورہ البقرہ میں ہم نے پڑھا تھا یہود اور نصارہ. چونکہ ہمیں پتہ ہے کہ سورہ البقرہ میں جب پورے کا پورا جو ہے یہود جو ہم سے پہلے اہل کتاب بھی تھے، شریعت موسیٰ علیہ السلام پہ آئی تھی، اور یہود جو پہلے مسلمان قوم تھی، سابقہ مسلمان قوم، وہ بھی مسلمان تھے، ہم بھی مسلمان ہیں. اللہ نے تو دین ہی اسلام پیدا کیا ہے. سب کو کہا کہ میرے لیے سر تسلیم ہم کرتے ہوئے جو میں کہوں. ایمان کا تو تقاضا یہ ہے کہ اللہ کا جو حکم ہے اس پر عمل کیا جائے. زبانی ایمان جو ہم نے بنا رکھا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ دے، یہ ایمان اس وقت ہی فائدہ مند ہوگا جب ہم اللہ کے آگے سر تسلیم ہم کریں گے. ادخلوا فی السلم کافہ
ولا تتبعوا خطوات الشیطان. ہم نے پڑھا تھا سورہ البقرہ میں کہ پورے کے پورے داخل ہو اسلام میں. ہاں یہ نہیں ہے کہ کچھ لے لیا، یہ چوز اینڈ پک والا صاحب نہیں ہے کہ کچھ چوز کیا اس کو لے لیا باقی چھوڑ دیا. ایسا نہیں ہے، پورے کا پورا ہی داخل ہونا پڑے گا. کمزوریاں ہو سکتی ہے، وہ اللہ جانتا ہے کہ کون کس حالات میں ہے، لیکن پورے کا پورا ہی لینا ہے اور اس کے لیے پوری کی پوری کوشش بھی کرنی ہے. وہاں ہم نے پڑھا تھا بہرحال یہود کہتے تھے وقالو، آیت نمبر جو ہے 80 ہے سورہ البقرہ کی، وقالو لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ. کہتے تھے ہمیں آگ، اور ہمارا بھی آج یہی یقین ہے، اللہ سے میں معافی کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی. اگر چھوئے گی بھی تو لوگوں کو دکھانے کے لیے، یا اللہ نے اپنی پوری کرنی ہے بات، اس کے لیے صرف چند دن. کل آپ کہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کہہ رہے ہیں پوچھئے ان سے، اتخذتم عند اللہ عہدا، تو کیا اللہ سے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ فلن یخلف اللہ عہدہ، تو اللہ اپنا عہد پورا خلاف نہیں کرے گا. کیا تم نے واقعی اللہ سے کوئی عہد لے رکھا ہے جس کا اللہ خلاف نہیں کرے گا؟ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کہتے ہو جس کا تمہیں علم ہی نہیں ہے. ہم بھی ایسی باتیں کر رہے ہیں، یقین جانیں. آج اپنے آپ کو کنٹرول ڈالیں اپنے گھروں والوں میں، اور آپ سب جان کے کہ ہم نے کیا اسلام میں، ہم نے کون سا جو ہے اینٹری ٹیسٹ پاس کیا جو اللہ نے ہمیں مسلمانوں کے گھر پیدا کر دیا تھا. اب امتحان کتنا بڑا ہے، کافی دفعہ ذکر ہو چکا، اس کا انشاءاللہ تعالیٰ بھی کریں گے. اور اسی طرح کہتے تھے وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ. کیا کہتے تھے یہودی کہ نہیں جنت میں جائے گا مگر صرف یہودی، اور نصارہ کیا کہتے تھے نہیں جنت میں جا سکتے مگر صرف عیسائی یعنی نصارہ. تلک امانیہم، اللہ کہہ رہے ہیں یہ بھی ان کی خواہشات تھی، انہیں کی اپنی تمنا، خود ساختہ تمنا ہے. کل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیے کہ لے آؤ کوئی دلیل اللہ کی طرف سے، اگر تمہارے پاس ہے تو لے آؤ اللہ کی کتابوں میں سے کوئی دلیل لا دو کہ اللہ نے ایسا کہا تھا. اور اسی طرح آج مجھے اور آپ کو بھی سوچنا ہے. اللہ اکبر. ابو داؤد کی ایک حدیث ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، میں خوب جانتی ہوں کہ اللہ کی کتاب میں جو سب سے سخت آیت ہے، اللہ اکبر، وہ کون سی ہے؟ وہ پھر یہی آیت پڑھی وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَى بِهِ، جو بھی برا عمل کرے گا، وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَى بِهِ، اور جو بھی برا عمل کرے گا وہ اس کی سزا پا کر رہے گا. اللہ اکبر. تو یہ بیان کی آپ سے فرمایا عائشہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ مومن جو بھی پریشانی آتی ہے اور پھر وہ اس پر صبر کرتا ہے، اس حد تک اس پر جو کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ اس کے بدلے میں اس کو اجر دیتا ہے. کہتی ہے کہ میں نے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو فرمایا ہے فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، کہ ان قریب اللہ حساب لے گا بندے سے آسان حساب. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا بھی مانگتے تھے اللہ ہم سے حساب لینا آسان حساب. پوچھا کہ یہ آسان حساب کیا ہے؟ فرمایا عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہ آسان حساب یہ ہے کہ اللہ صرف امان نامے کے پرچے پر نظر ڈالے اور نکال دے. جس سے اللہ نے پوچھ کی شروع کر دی، اللہ اکبر اللہ اکبر، تو اس پر تو وہ تو لازم پھنس گیا یا اس کو تو عذاب ہوگا. اللہ اکبر. تو اللہ بغیر حساب ہمیں معاف کر دے، اس کے لیے ہمیں آج سے کوشش کرنی ہے. اللہ اپنے فضل سے معاف کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے کہ پہل تم نے کرنی ہے انسانوں، تم چل کر آؤ میں دور کراؤں گا، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تم مجھے یاد رکھو میری باتوں کو یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا. کرنا مجھے ہی ہے آپ سب کو، پہل تو ہم سب کو کرنی ہے، پہل تو مجھے ہی اور آپ کو ہی کرنی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو غفور الرحیم ہے، اس میں شک کی کوئی نہیں ہے. صحیح مسلم کی ایک حدیث لیتے ہیں، ابو ہریرہ سے ہے، فرمایا کہ یہ آیت نازل ہوئی جو شخص کوئی بھی برائی کرے گا تو اس کا بدلہ پا کر رہے گا. یہ بات مسلمانوں کے لیے سخت خوف اور تشویش کی باعث بنی. اس پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مطلوبہ معیار کے مطابق تک پہنچو اور اچھے طرح سیدھے ہو کر عمل کرتے رہو. ہر مصیبت جو مسلمانوں کو پہنچتی ہے اس کا کفارہ ہوتا ہے. کیا کہا؟ سیدھے رہو اور عمل کرتے رہو، کوشش کرتے رہو. اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ جانتا ہے کس سے کس حالات میں برائی ہوئی اور کون پلٹایا. کون اصرار نہیں کرتا رہا، کوئی جمع نہیں رہا بلکہ پلٹایا. حتیٰ کہ یہاں بھی یہی الفاظ ہے کہ حتیٰ کہ اگر تم ایمان کی حالت میں عمل کرو گے تو ایک ٹھوکر بھی لگے گی یا کانٹا بھی چبھے گا تو وہ بھی تمہارے لیے کفارہ بن جائے گا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے. سب کے لیے دعا کرنی چاہیے اور اپنے لیے بھی اور لوگوں کے لیے بھی، اور کوشش کرنی چاہیے کہ خود بھی دین کی طرف آئیں اور لوگوں کو بھی دین کی طرف لانے کی کوشش کریں. اگلی آیت نمبر 124 ہے وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ، جو بھی عمل کرے گا صالح عمل، نیک عمل. صالح عمل وہ ہیں جو اللہ کے حکم کے مطابق ہوں گے. کوئی ایسا عمل جو ہم نے ایجاد کر لیا آج نیکی کے نام پر وہ صالح ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہ ہو.
اللہ اکبر. میں نے بہت بارہا 2 حدیثیں بیان کی ہے، صحیح مسلم کی بھی اور صحیح بخاری کی بھی، کہ کوئی بھی عمل کرنے والا کتنا بھی عمل کر لے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اگر اس پر میری مہر، میرا طریقہ نہیں ہے تو رد کر دیا جائے گا. تو ہمیں تو سنت کے مطابق یہ سب کچھ کرنا ہے. اللہ اکبر. جو بھی نیک اور صالح عمل کرے گا، من ذکر او انثی، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، وہو مؤمن، ہاں ایمان شرط ہے کہ ایمان والا ہونا چاہیے. فاولئک یدخلون الجنۃ ولا یظلمون نقیرا، تو ایسے لوگوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جنت میں داخل کریں گے اور ان کے اعمال میں، اللہ اکبر، وہاں تو اعمال آیا تھا، یا اللہ فرمانے کہ ان سے جو کھجور اس کے گٹھلی دیکھیں گے تو اس میں ہلکا سا سوراخ ہوتا ہے، اس کے برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا. جھوٹ پر جو ہے عمل تو ہم بار بار کر چکے ہیں. عین میم لام ومن یعمل، تو عین میم لام پچھلی آیت میں پڑھ چکے ہیں، 360 دفعہ یہ آیا ہے قرآن میں اس مادے سے. اس کو یاد کر لیں، عین میم لام جب بھی آئے گا. صالحات جو ہے وہ صلح سے ہے، اصلاح سے ہے. 180 کلمات آئے ہیں. ذکرن، مذکر جو ہم پڑھتے ہی ہیں اردو میں، مذکر کون ہوتا ہے؟ مرد. زال، کاف اور را، 292 کلمات قرآن کریم میں ہیں. انسا جو ہے مونس ہے، مونس بھی ہم پڑھتے ہیں، مذکر مونس ہمیں پتہ ہے. مونس جو ہے حمزہ نون سا یا الف نون سا، 30 کلمات قرآن میں ہیں. یدخلونا دخل سے ہے، داخل ہونا، دال خا لام، 162 کلمات قرآن کریم میں ہیں. وَمَن یعمل من الصالحات، اور جو بھی عمل کرے گا نیک اور صالح، من ذکرن او انثی، چاہے کوئی مرد ہو چاہے کوئی عورت ہو. حضرت ام سلمہ نے کہا تھا رضی اللہ عنہ، اللہ اکبر، کہ اللہ زیادہ ذکر کرتے ہیں قرآن میں مذکر کا، تو ویسے تو الحمدللہ جمع کا جب بھی سیکھا گیا اس میں عورتیں، مومن عورتیں بھی ہمیشہ ہی شامل ہوں گی. تو پھر بہت ساری آیتوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، یہاں بھی اللہ نے کہا کہ چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو، تاکہ عورتوں کے لیے الحمدللہ جتنا خوبصورت یہ دین عورتوں کے لیے ہے. یقین جانے آپ یورپ، اور میں تو الحمدللہ کہتا ہوں کہ ہم جب جاتے ہیں باہر اور دیکھتے ہیں کہ عورتوں تو پاگلوں کی طرح لگی ہوئی ہیں. چائنا سے میرا ورک بہت زیادہ کام ہے، پھر اسی طرح میں یورپ بھی جب گیا ہوں، دبئی میں تو چلو مسلمان کنٹری ہے، ڈیفرنٹ ہے، لیکن جتنے بھی یہ دوسرے فار ایسٹ کے کنٹری ہیں اور جہاں یورپ ہے، اللہ اکبر، آپ چاہے ملیشیا چلے جائیں چاہے انڈونیشیا چلے جائیں، وہاں بھی عورتیں کام کر رہی ہیں، حالانکہ مسلمان ہیں، لیکن چائنا پورے کا پورا عورتیں ہی کام کر رہی ہیں زیادہ. اور اسی طرح تھائی لینڈ چلے جائیں تو صرف عورتیں کام کرتی ہیں، مرد کام نہیں کرتے. اللہ اکبر. تو اس دین نے عورت کو کتنی عزت دی ہے کہ اس کو گھر کی شہزادی، اس کو ملکہ بنایا ہے. اللہ کرے کہ شہزادی، یہ ملکہ جو ہے، ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں، ہماری ازواج جو ہیں، وہ سمجھے اس بات کو. اور جتنی قیمتی چیز ہوتی ہے اس کو اتنا ہی زیادہ اس کی کیئر کی جاتی ہے. تو یہ اپنی کیئر کریں، کھلے منہ نہ جائیں، اپنے پورے پردے لیں، چادر بڑی لیں اور اوڑھ کر جائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ دے. تو بہرحال، اور ہو مومن تو اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا، اور اس پر کوئی بھی ذرا برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. وہاں پہ سورہ نساء میں ہم نے آیت نمبر 49 میں پڑھا تھا وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، اور اللہ فرمان ہے سورہ آل عمران میں ہم نے پڑھا تھا اِنِّی لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثىٰ، کہ میں نہیں ضائع کروں گا کسی ایک کا بھی عمل، چاہے کوئی عورت ہو چاہے کوئی مرد ہو. بعضکم من بعض، تم سب ایک ہی تو، ایک ہی نوع سے تو، ہاں، ایک ہی جگہ سے، وہی وہاں سے، اسی نطفے سے، اسی ماں کے رحم میں پیدا بیٹا بھی ہو رہا اور بیٹی بھی ہو رہی، تو سب تو ایک ہی ہے. یہ تو اللہ نے امتحان بنایا ہم سب کے لیے. من عامل صالحا من ذکر او انثی، اللہ فرما رہے پھر سورہ نحل میں کہ جو بھی عمل کرے گا چاہے مرد ہو یا عورت، وہو مومن، اور ہو مومن، وَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، کو ہم اس کو ضرور دیں گے دنیا میں بھی پاکیزہ زندگی. یہ اللہ کا وعدہ ہے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور قیامت والے دن اس کو بہت خوبصورت اجر دیں گے جو اس نے اعمال کیے ہوں گے. ایک اور آیت لے لیتے ہیں، آیت نمبر جو ہے 125 ہے سورہ نساء کی. وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ، اللہ فرما رہے ہیں کہ اس سے زیادہ اچھا دین کس کا ہو سکتا ہے. وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ، اس سے اچھا دین کس کا ہو سکتا ہے جو اللہ کے لیے اپنا چہرہ، اللہ کے لیے ایک طرف، اللہ کی طرف کر دے اپنا رخ. وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ احسان کی روش پر چلنے والا نیکوکار، اور طریقہ جو ہے ابراہیم حنیفہ، اور ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کرنے والا ہو. وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اور اللہ نے تو ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنا لیا، خلیل بنا لیا. حسن جو ہے محسن، حسن 2 دفعہ آیا ہے، ہا سین نون، 194 کلمات آئے ہیں. حسن بھی اسی سے ہے، خوبصورت چیز کے لیے، خوبصورت عمل کے لیے اللہ کہہ رہے ہیں. اور جس نے اپنے دین کو بڑا خوبصورت طریقے سے پیروی کی ہو. دین جو ہے دین ہم اردو میں بولتے ہیں دال یا اور نون، اس کا روٹ ورڈ ہے. اسلمہ جو ہے سلامتی کے ساتھ ہے، سین لام میم،
اسلام بھی اسی سے ہے۔ 140 جو ہے کلمات آتے ہیں سین لام میم سے قرآن میں۔ وجہ جو ہے یہ وجاہت کے لیے بھی آتا ہے اور چہرے کے لیے آتا ہے، یعنی اپنا رخ جو ہے اس نے نکال لیا ہو اللہ کے دین کی طرف۔ واو جیم ہا 78 کلمات قرآن میں آتے ہیں۔ وَاتَّبَعَ مِلَّتَ ابراہیم، اور اتباع کرے، اتباع جو ہے تابع اور عین 172 کلمات قرآن میں آتے ہیں۔ ملت جو ہے میم لام 18 کلمات آتے ہیں۔ ملت جو ہے طریقے کے لیے آتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی اتباع کرے، پیروی کرے۔ حنیفہ جو ہے یکسو ہو کر، ابراہیم علیہ السلام یکسو تھے اللہ کے ساتھ۔ اللہ نے کہا کہ ابراہیم آگ پہ کود پڑے بغیر کسی خطرے کے، اللہ نے کہا باپ کو چھوڑ دو، باپ کو چھوڑ دیا۔ اپنی بیوی کو حضرت ہاجرہ، اللہ اکبر، اور اسی طرح حضرت اسماعیل کو دودھ پیتے بیٹے کو چھوڑ آئے، بیٹے کے گردن پر چھری چلا دو، چلا دی۔ اللہ اکبر، اتنے یکسو تھے اللہ پر، اتنا کامل یقین رکھنے والے اور اللہ کے لیے ہر چیز قربان کرنے والے۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، تو اللہ نے کس بنا دیا؟ احذا الف ہا زال 273 کلمات قرآن میں ہیں، اور خلیلہ ہا لام یہ اس سے 13 کلمات قرآن میں آئے ہیں۔ سایہ مبارکہ کو ترجمہ کرتے ہیں اور آج کا ہم سبق مکمل کر لیتے ہیں۔ وَمَنْ أَحْسَنُ، اور کون ہوگا، دیناً، اور کس کا ہوگا دین سب سے خوبصورت، احسن، ممن، اس سے، اسلم وجہہ للہ، اس سے جو اللہ کے لیے اپنا چہرہ یکسو ہو جائے، اللہ کے لیے جو اللہ کہے، جو حکم ہے فوراً کرنے کو تیار ہو جائے، سوچے نہ۔ للہ وہو محسن، اور ہو بھی وہ لوگوں کے ساتھ احسان کی روش پر چلنے والا۔ واتبع ملت ابراہیم حنیفہ، اور ابراہیم علیہ السلام جو کہ یکسو تھے اللہ کے لیے، خالص تھے، ان کے طریقے کی پیروی کرنے والا ہو۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور اللہ نے تو ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنا لیا۔ خلیل کون ہوتا ہے؟ اللہ اکبر، ابراہیم علیہ السلام کی پرسنالٹی کیسی زبردست ہے، دل چاہتا ہے کہ ہم بھی اللہ کے خلیل بن جائے، اللہ ہمیں بھی اپنا خلیل بنا لے، لیکن اس کے لیے تو پھر قربانی دیکھنی پڑے گی، سیرت پڑھنی پڑے گی ابراہیم علیہ السلام والی، کہ کیا کیا چھوڑا اللہ کے لیے، کیا کیا قربان کر دیا اللہ کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا خلیل بنا لیا جس طرح ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے 532 نمبر صحیح مسلم۔ پھر اللہ فرمانے بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 112 میں پڑھا تھا، کیوں نہیں، جو اپنا چہرہ اللہ کی طرف کر لے یکسو ہو کر، اور ہو بھی محسن، تو اس کا اجر تو اللہ کے پاس، اس کے رب کے پاس ہے۔ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ اس کے لیے کل قیامت والے دن کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوگا۔ اسی طرح سورہ نحل میں آتا ہے ثم اوحینا الیک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے پھر آپ کی طرف وحی کیا، ان اتبع ملت ابراہیم حنیفہ، کہ آپ بھی پیروی کریں۔ کس کے طریقے کی؟ ابراہیم علیہ السلام کی طریقے کی، ان کے جس طرح انہوں نے کر کے دکھایا۔ وما کان من المشرکین، اور نہیں تھے ابراہیم علیہ السلام شرک کرنے والوں میں سے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی۔ اصل بات یہ ہے کہ کیا یہ قرآن میرے اور آپ کے لیے ہے؟ جب تک ہم اس قرآن کو سمجھیں گے نہیں، اور یہ نہیں سمجھیں گے کہ یہ کتاب میرے لیے آئی ہے اور مجھے اس کو پڑھنا ہے، اور صرف پڑھنا نہیں ہے، اس کو پریکٹس کرنا ہے۔ جس طرح کہ میں بڑی دفعہ مثال دیتا ہوں، اسی بات سے ختم کروں گا کہ ایک ڈاکٹر چاہے MBBS کر لے، پورا اپنا کورس پڑھ لے، جب تک ہاؤس جاب نہ کرے، اس کے بعد ہی وہ ڈاکٹر بنتا ہے، اور پھر اس کو اسپیشلائز جس بھی طرف جانا ہو، کوئی اگر گلے کا ڈاکٹر ہے، یا کوئی آنکھوں کا ہے، یا کوئی جس بھی وہ ہے، دل کا ہے، یا اسی طرح گردے کا ہے، تو یہ سب کو اس میں پھر آگے اور پڑھنا پڑتا ہے۔ تو میں اور آپ اس کتاب کو اگر سمجھ کے نہیں پڑھیں گے تو کیسے ہم ایک عمل کرنے والے مسلمان بن سکتے ہیں؟ یہ سوال میرے لیے اور آپ کے لیے، ہم سب کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کو پڑھ کر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زندگی پڑھ کر جتنے بھی صحابہ ہیں اجمعین، اللہ تعالیٰ رضی اللہ عنہم اجمعین، جتنے بھی ان پر اللہ، بے شک اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، ان کے اعمال کو دیکھنا ہے، کیا کر کے دکھایا انہوں نے۔ جب تک ہم اس چیز کو نہیں پڑھیں گے تو پریکٹس کیسے کر پائیں گے؟ تو پڑھنا ہے سب سے پہلے قرآن، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اور پھر صحابہ جو ہے، اور ان میں بھی جو خلفائے راشدین ہیں، عشرہ مبشرہ، ان کو پڑھیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ کیسی کیسی قربانیاں دی انہوں نے دین کے لیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن
لهم أجرا كبيرا.